اس پر ایک نگاہ رکھیں اور مخدوم پاک سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تک جو فیضان جاری ہے اس پہ ایک نگاہ رکھیں اور پھر یہ اشعار سنیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی ان کو آتی ہے بولیاں سب کی، آؤ درے مصطفیٰ پہ چلے چھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پرتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پرتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، در مخدوم کی طرف اپنی عقیدتوں کو اس بارگاہ کی اس چوکھٹ تک پہنچائیں اور پھر یہ کہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا خود گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا خود گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک حدیث شریف سنیے اور میں اجازت مفتی چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں اپنے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کر تمہارے بیچ جا رہا ہوں۔ میں نے دوپہر کے خطاب میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا اور ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں میں اپنے پاس دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار اگر یہی فرما دیتے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو امت کے لیے قابل قبول تھا، مگر سرکار ان چیزوں کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت وزنی ہے، تاکہ قیامت تک اگر کوئی ان کے وزن کو کم کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ سمجھ لے جس کو مصطفیٰ اٹھا دیتے ہیں اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے، اور جسے مصطفیٰ گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں مصطفیٰ کی اٹھائی ہوئی ہیں، کونین کے سردار و آقا و پیشوا کی اٹھائی ہوئی ہیں، اور جسے مصطفیٰ بلند کر دیں اسے روئے زمین پہ کوئی جھکا نہیں سکتا۔ نبی فرماتے ہیں قرآن اور میرے اہل بیت ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آپ اندازہ لگائیے رسول پاک کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ آپ کتنے زیادہ نشانوں پر اہل بیت رسول کی ذات پاک ہیں، آج جتنی تنقیدی اور جتنی زیادہ نشانوں کے ساتھ گفتگو اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ ہو رہی ہے، شاہی کائنات کے کسی خاندان پہ ہو رہی ہو، خاندان رسول آج بھی سب سے مظلوم خاندان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس خاندان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو عزیزان گرامی سارے لحاظ کے پردے گرا دیے جاتے ہیں، اور لحاظ کے پردے گرا کر اس کے بعد گفتگو جب کی جاتی ہے تو کبھی سادات کی سیادت پہ حملہ، کبھی ان کے نسب پر حملہ، کبھی ان کے جو ہے مقام و مرتبے پہ حملہ، کبھی جو ہے اہل بیت پاک علیہ السلام کہنے پہ اعتراض، نہ جانے کیسے کیسے اعتراض ہیں، مگر وہ بیجا اعتراض کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کے اعتراض بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا خاندان باقی رہے گا، اور باقی رہے گا تو قرآن پاک باقی رہے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے دو چیزیں وزنی ہیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ہمارے نبی نے ہمیں کسی اور کا دامن نہیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت رسول کو پکڑو۔ ہدایت حاصل کرنا ہو تو قرآن پڑھو، اور قرآن کی تفسیر دیکھنا تو میرے آئے کو دیکھو۔
آپ خوش نصیب ہیں کہ در اشرف پہ حاضر ہیں، اور جس شیخ کا آپ نے دامن پکڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ نجیب الطرفین سادات ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کا بھی فیضان لیے ہیں اور امام حسین پاک کا بھی فیضان لیے ہوئے ہیں۔ اور یہی تک نہیں بلکہ ان کے خانوادے میں ان دونوں شہزادوں کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور کی چوچا مقدسہ کے یہ سادات کرام حضور صاحب سجادہ کی صورت میں اور دیگر مشائخ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہی خاندان ہے جو مصطفیٰ کا چھوڑا ہوا خاندان ہے، جو مصطفیٰ پاک کا خاندان ہے، جو مصطفیٰ کی آل پاک ہے، مصطفیٰ کی نسل پاک ہے۔ ان کے دامن کو اس مضبوطی سے آپ پکڑے ہیں، لاکھ طوفان آئیں آگے چلے جائیں، لاکھ آندیاں آئیں آگے چلی جائیں، مگر دامن آل رسول ہاتھ سے ہرگز نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ دو دامن اگر آپ کے ہاتھ رہا تو خدا کی عزت کی قسم قیامت میں ان سرخرویوں سے آپ سرفراز کیے جائیں گے کہ مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل بیت اور قرآن کیسے ہیں؟ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ملا دیا، فرمایا میرے اہل بیت اور قرآن اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ مصطفیٰ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ دونوں کیسے ملے رہیں گے؟ سرکار نے فرمایا اتنا ملے رہیں گے کہ حوض کوثر پر ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں حوض کوثر پر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر تو مخدوم پاک کا یہ خاندان کو اور مخدوم پاک کا یہ جو پیغام ہے اسے مضبوطی سے پکڑے۔ ایک آخری بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں، آپ مخدوم پاک کے عرش میں آئے ہیں، ذہن نصیب قسمت آپ کو اس بارگاہ تک لائی ہے، تو اگر آپ اس بارگاہ میں صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اگر کہ نمازی آئے تھے تو مخدوم پاک کو گواہ بنا کر توبہ کر کے نمازی بن کر کے جائیے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے نہیں تھے مخدوم پاک کو گواہ بنائیے اور رسول پاک کے شہید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ والدین ناراض ہوں تو ان کو راضی کر لیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کو اگر مارا ہو اسے واپس کر دیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں سرخ روئی کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور صاحب سجادہ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے سائے کرم کو ہم سب کے سروں پر تعبیر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔